اور مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے. شاہنامے کی نظم ہے، بڑی ہی عمدہ نظم ہے کہ صحرا نے دامن پھیلا کر جو ہے دعا کی اللہ سے کہ اللہ بارش بھیج دے تاکہ تیرے یہ نبی کے ساتھی تیرے نبی جو ہیں یہاں پر انہیں آسودگی حاصل ہو، وہ نہائیں غسل کریں وضو فرمائیں. وہ بڑی بڑی پیاری نظم ہے حفیظ جالندری کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ اور نہ لکھتے شاہ نامہ میں تو یہی ایک نظم اس شاہ نامے کی عظمت کے لیے بہت کافی تھی. جلد دوم میں ہے یہ. بہرحال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے. اذلہ جمع ہے ذلیل کی. ذلیل کا لفظ اردو میں ایک اور معنی میں مستعمل ہے. ذلیل ہم کہتے ہیں کمینے انسان کو، ذلیل آدمی. عربی میں یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے سرے سے. کمزوری، ضعف، یہ العزیز کے مقابلے میں الذلیل ہے. عزیز زبردست صاحب اختیار، وہ عزیز ہے، اور جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کوئی طاقت نہیں وہ ذلیل ہے. وہ کنتم اذلہ، اب صحابہ کے لیے لفظ آ رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی اس کے اندر وہ پہلو جو ہے رذیل والا، رذیل اور شے ہے. وہ تو کہتے ہیں نکھت چیز ہو، بیکار چیز ہو، نکمی چیز کو رذیل کہتے ہیں. ارذل العمر، انسان کی وہ عمر کے جس میں جا کر انسان کے جو حواس بھی جواب دے جاتے ہیں، قوت فہم بھی جواب دے گئی اور یادداشت بھی جواب دے گئی، یہ ارذل العمر ہے. لیکن یہ ہے کہ رذیل اپنی جگہ ایک لفظ ہے، ذلیل اپنی جگہ ایک لفظ ہے، اور ذلیل کے اندر سرے سے کوئی رذیل والا پہلو یا کوئی کمینگی والا پہلو شامل نہیں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کا. تاکہ اب دیکھیے اس کے درمیان میں ایک گویا کہ شے چھوڑ دی گئی کہ اس کو فل ان دی بلینک خود کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تقوی کرو گے واللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ لمع المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محسنین بندوں کا ساتھ دیتا ہے. تو اگر تم تقوی اور احسان کی روش اختیار کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، نصرت جو ہے تمہارے قدم چومے گی، پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. یاد کیجئے اے نبی جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے کہ جو اترنے والے ہوں، جنہیں اتار دیا جائے آسمان سے اور وہ تمہاری مدد کرے. یعنی صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضور کہ بدر میں بھی مدد آئی تھی، فرشتے آئے تھے، یہاں پر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، اللہ کے فرشتے آ سکتے ہیں. تو تم اگر سوچو، تم اگر قائم رہو، اپنے عزم اور ارادے کو ڈھیلا نہ ہونے دو تو اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے نازل فرما سکتا ہے تمہارے لیے، تمہاری مدد کے لیے. یہ گویا کہ جو بھی مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی کوئی دل شکستگی کے اور کوئی تھوڑے سی وہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہوگی وقتی طور پر کمزوری کی، وہ جو 300 آدمیوں کے ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے، تو اس میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جبکہ آپ کہہ رہے تھے ایک نبی اہل ایمان سے الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کفایت نہیں کرے گی یہ بات، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000 کے ذریعے سے، من الملائکۃ، فرشتوں، 3000 فرشتوں سے، منزلین، کہ جنہیں اتارا جائے آسمان سے زمین کی طرف. بلا، اب حضور کے اس قول کی تصویب اور توثیق فوری طور پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. پہلے وہ قول حضور کا تھا کہ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو، کیا اس پر تمہارا دل نہیں جمتا کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے. اللہ کی طرف سے اب توثیق جو آ رہی ہے وہ بڑھا کر آ رہی ہے. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، جمے رہو، گھبراؤ نہیں، ڈٹے رہو، جان و مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہو، شہادت کا جام جو ہے نوش کرنے کے لیے تمہارے اندر جو ہے آمادگی رہے، اور تقوی کی روش اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ تمہارا دشمن فوری طور پر بھی تم پر آ پڑے اور فوراً تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے کہ جو آئیں گے نشان لگائے ہوئے. یہ جو آتا ہے صوم، اس کے اندر ہوتا ہے کوئی نشان لگا لینا، جیسے پیڈگری ہوتی ہے گھوڑوں کی. خیل المسومہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ، تو وہ گھوڑے جن پر نشان لگے ہوتے ہیں.
جو داغ دیے جاتے ہیں، پتہ چل جائے اس کی پیڈگری کیا ہے، یہ کون سی نسل کا ہے، تو یہ نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی کوئی لشکر چلتا ہے تو اپنا کوئی علم لے کر اپنی نشانی، یا جیسے مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بیچز لگا دیے جاتے ہیں کہ معلوم ہو کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، تو اپنے اپنے بیچ، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے نشان لے کر 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری لیے بشارت کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل ٹھک جائیں، تمہارے جو وہ اندیشے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایک حکم کن جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، جو بھی مدد آتی ہے اس کے پاس سے آتی ہے، وہ بغیر فرشتے کے بھی آ سکتی ہے، براہ راست بھی آ سکتی ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ 5000 فرشتے بھیجیں گے، تو در حقیقت یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل ٹھک جائیں، جم جائیں۔ تم گنتی کے حساب سے سوچنے کے عادی ہو تو یہ کہ 3000 کے مقابلے میں 5000 فرشتے بھیج دیں گے تمہاری مدد کے لیے، تاکہ تمہاری اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے تمہارے ساتھ کلام کیا جائے، اور تمہارے دل وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، حالانکہ مدد تو ہے ہی صرف اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کے جو العزیز ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ اس کا اقتدار مطلق ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کے اقتدار اور اختیار پر کوئی قدغنیں نہیں ہے، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کہیں لیمیٹیشن نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے، اس کا اختیار بھی ہے، مطلق ہے تو اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، خائبین۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، یہ گویا کہ جنگ سے ایک پہلے کی کیفیات جو ہیں اس کو ذکر ہو رہا ہے، یہ تمہیدی رکوع ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے اس جنگ کا بھی جو میں تذکرہ کروں گا اگلی آیت کے ضمن میں، تو پوری جنگ کا لب لباب اس ایک رکوع میں آ گیا ہے۔ اس لیے اس کا اختتام پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، عام طور پر جب کوئی بحث قرآن مجید میں تکمیل کو پہنچتی ہے تو آخر میں پھر ایسی آیات آتی ہیں کہ جو ڈیمارکیٹ کر دیتی ہیں کہ یہاں آ کر اس بحث کی تکمیل ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ 9 آیات پر مشتمل جو رکوع ہے، یہ گویا کہ ان 60 آیات کے لیے ایک طرح کا یہ انڈیکس ہے، اس میں اس کا لب لباب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پہلے 3 آیتوں میں پورے واقعے کو سم اپ کیا گیا ہے، اور پھر وہ 3 رکوعوں کے اندر اس کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، جو جس کے بارے میں احکمت آیاتہ ثم فصلت، پہلے آیات بڑی محکم جو سارے مضمون کو سمیٹ لے، اور پھر انہی کی تفصیل کی جائے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ چاہتا ہے کہ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو، طرف یہ جو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ شکستہ کر دے، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور پھر وہ لوٹ جائیں بالکل ناکام ہو کر، محروم ہو کر، خائب و خاسر ہو کر، ذلیل ہو کر لوٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک تیکھی قسم کی گرفت ہے جو حضور پر ہو رہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ بعد میں تفصیل سے باتیں آئیں گی کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی عورتیں بھی اپنے جو ہے پاجامے اٹھا اٹھا کے، اور پنڈیاں ان کی نظر آ رہی تھی، پازیبیں جو ہیں دکھائی دے رہی تھی، بھاگ رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، یہ نقشے آئے ہیں، تب تفاصیل جب آتی ہیں اس کی، تو اس وقت جو ہے یہ جو یہاں جو تیر انداز تھے ان میں ایک ڈویژن ہو گئی، چلو اب تو فتح ہو گئی۔ ان کے کمانڈر ان کو روکتے رہے کہ دیکھو حضور نے کیا کہا تھا، اس کی انہوں نے تعویل کر لی، حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لیکن کمانڈر پھر بھی روکتے رہے، عبداللہ ابن جبیر روکتے رہے، لیکن کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ 50 میں سے 40 جو ہیں تیر انداز وہاں سے جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ شکست ہو چکی تھی، بھگدڑ بچی ہوئی تھی، خالد بن ولید کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا پیچھے خالی ہو گیا،
چکر دے کر گھوڑوں کا سوار اپنا رسالہ لے کر آ کر وہاں سے